طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 صفر المظفر. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے ایک علاقہ جلعاد میں پیدا ہوئے. قرآن پاک میں آپ کا نام الیاس اور الیاسین دونوں طرح سے ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا. آپ کی دعوت کا علاقہ شام کا مشہور علاقہ بعلبک تھا جو دمشق میں تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. اس شہر میں بعل نام کا سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا. وہ لوگ اسے اپنا خدا سمجھتے تھے. حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کے بادشاہ کو دعوت دی. ان لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور آپ کے قتل کے درپے ہو گئے. آپ وہاں سے چلے گئے اور جب بادشاہ مر گیا تو آپ واپس آئے اور نئے بادشاہ کو دعوت دی تو اس نے اور اس کی پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ درخت کا سایہ کرنا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے تو اس کو اجازت دے دی. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں قرض ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. خلاصہ اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے. ٹال مٹول کرنا جائز نہیں. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں نماز میں سلام سے پہلے دعا پڑھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیجئے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ترجمہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں. تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. ایک آنسو سے جہنم کے سمندر بجھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جبکہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے. نمبر 6 گناہ کے بارے میں اولاد کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی فائدہ. روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا پیدائش سے بچنے کی کوئی اور تدبیر اختیار کرنا جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے بہت ہی بڑا گناہ اور حرام کام ہے. نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی کی مثال. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خراب گنجان ہو گئے ہوں پھر یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو. خلاصہ جس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتا ہے اسی طرح دنیاوی زندگی ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. نمبر 8 آخرت کے بارے میں کافر کے لیے 50,000 سال کی قیامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کو 50,000 سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا جس طرح سے اس نے دنیا میں کوئی عند اللہ قابل قبول نیک عمل نہیں کیا. اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ 40 سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے.
नंबर 9 तिब नबी से इलाज जिगर की हिफाजत का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पिए तो ठहर ठहर के चुस्की लेकर पिए और घटाघट ना पिए, क्योंकि इससे जिगर में दर्द होता है। नंबर 10 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माँ बाप और बुतों की कसम ना खाओ और ना ही अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाओ। अगर कसम खाने की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ अल्लाह की सच्ची कसम खाओ।